السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ طیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروان، غوثو خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے جس طرح سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند، نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی سی اور محبت بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو ایک دفعہ پڑھ لے، اللہ کریم کے 70 معصوم فرشتے 1000 دنوں تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی ہمارے اسد بھائی بیان کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو مجھے یاد آیا کہ جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ اور میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں خواجہ کا دیوانہ، میں ہوں اعلیٰ حضرت کا دیوانہ۔ ارے کوئی ہاتھ تو لگائے۔ وقت بڑا ہی قلیل ہے، 15 منٹ کا وقت دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں لیکن یہ 15 منٹ بھی بہت ہوتے ہے نا، کسی نے کہا تھا نا صرف 15 منٹ۔ بہرحال تو انشاءاللہ 15 منٹ ہی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ جسم کے ساتھ ذہن بھی حاضر رکھیں گے، کہیں انشاءاللہ، اور سب کا حاضر ہی ہے نا الحمدللہ۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہارے کانوں پر قوت سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہارے جسم سے تمہاری روح سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہاری آنکھوں سے نور بصارت سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ہاں اے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، میرا رب فرماتا ہے کہ میں اتنا قریب ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو یقیناً ان سے بھی جب پوچھا گیا، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال سے، کہ آپ کو اتنی مقبولیت کیسے ملی، یعنی آپ کو اتنا اچھا لکھنا کیسے آیا، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ امام الانبیاء پہ درود و سلام بھیجا ہے، 1 کروڑ مرتبہ میں نے آقا پر درود بھیجا، اللہ نے درود کی برکت سے میرے ذہن کو کھول دیا۔ اچھا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ تو کہا بس وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اور تڑپ کے بولو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو۔ تو آج سے آپ بھی عزم کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ نے مجھ سے پیشتر نعت شریف بھی سنی، بہت ساری علمی گفتگو سنی، لیکن جیسا کہ مجھے تربیت کے لیے کہا گیا اور حکم یہ ہے کہ کچھ باتیں جو سیکھنے سکھانے کی ہوں، تو میں ذہن دوڑا رہا تھا کہ آپ کے سامنے کیا پیش کروں۔ تو الحمدللہ 8واں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 پر نظر پڑی تو میرا اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اب یہ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اب اس میں حکم یہ ہے کہ آدم کی اولاد جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ کیا کرو؟ بولیے زینت، ہے نا؟ آپ نے شاید افطاری اچھے سے نہیں کیا ہے، اگر روزہ رکھے تو افطار کیے ہوں گے، رات کا کھانا بھی کھائے ہیں الحمدللہ، اور کل کا روزہ بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو تھوڑا سی آواز کو بلند کرے، ایک بار محبت سے کہے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حکم کیا ہے کہ آدم کی اولاد جب مسجد میں داخل ہو تو اپنی زینت اختیار کرو۔ اب زینت سے مراد یہ ہے کہ اب اچھا لباس زیب تن کرو، خوشبو لگاؤ، اپنے بال کو سنوارو۔ اب یہاں پر آپ جتنے لوگ موجود ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، الحمدللہ رکھنا بھی چاہیے، اور یہ ہے بھی کہ جتنے یہاں بیٹھے سب نمازی ہیں، بولو الحمدللہ۔ تو پھر نمازیوں کے سامنے اب میں کیا فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو ذہن میں آیا کہ بہت سے یہاں پر آنے والے میرے نوجوان بھائی جو ہاف ٹی شرٹ میں، کچھ جینز پہنے، ہے نا، کوئی الگ الگ لباس زیب تن کیا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھے، جب کبھی مسجد میں آئے نماز کے لیے تو اپنے کپڑے پر توجہ دے، کہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں میں نے کون سا لباس پہنا ہے۔ آج آپ دیکھیں ماہ رجب شریف ہے نا، ان قریب ہم سے الوداع ہوگا، ماہ شعبان، پھر ماہ رمضان شریف آئے گا۔ ابھی سے ہم کو تیار ہونا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، اگر ہم کہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا لباس پہنتے کہ نہیں؟ جو بچے اسکول جاتے ہیں تو کپڑے بھی اچھے صاف ستھرے ہو، جو نوجوان آفس جاتے ہیں، کہیں بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کپڑا بھی پریس کیا ہوا ہو۔ ہر چیز انسان ایک نہیں 10 بار دیکھتا ہے۔ اگر آپ شادی میں جا رہے ہو تو 10 بار آئینے میں اپنی شکل دیکھیں گے کہ میں اچھا دکھ رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر چہرے پر پھوڑی پھنسی داغ دھبا آ جائے تو انسان جانے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے۔ اگر کپڑا پریس کرتے ہوئے کہیں پر لگ جائے، سری پکڑ لے، تو انسان افسوس کرتا ہے کہ میں ایسا کپڑا پہن کے نہیں جا سکتا، ورنہ دوست مذاق اڑائیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آنے والے، اب میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ خود جانتے ہیں، آپ کسی بھی مسجد میں جائیں اور نماز پڑھے تو اکثر ایسے نوجوان ملیں گے کہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن جن کا لباس صحیح نہیں ہوتا۔ بتائیے ہوتا ہے؟ کبھی جینز کی پینٹ پہنے ہیں تو وہ اتنی ڈھیلی ہے کہ رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں تو وہ نیچے اتر جاتی ہے۔ کبھی جینز پہنے ہیں تو پھٹی ہوئی پہنے ہوئے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہے، پھر وہاں رومال باندھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ آپ مسجد اللہ کے گھر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم جن کے مقلد ہیں، جو ہمارے مقلد، جو ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جب نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو آپ اتنا قیمتی مہنگا لباس زیب تن کرتے کہ لوگ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ امام آپ کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ 1500 درہم والا لباس پہنا کرتے تھے، اور جو لوگ سوال کرتے تو آپ فرماتے کہ جب لوگوں سے ملتے وقت میں چاہتا ہوں کہ اچھے سے ملوں، تو کیوں نہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں تو میں چاہوں گا کہ اچھا لباس پہنوں۔ اب آپ اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں کہ ہم جب مسجد آتے ہیں، جمعہ کے دن بھی آتے ہیں، تو کون سا لباس پہنتے ہیں؟ رات میں جو ٹریک پہن کر سوئے تھے
صبح فجر میں وہی پہن کر آ گئے، ہے نا. بتائیے ہوتا ہے نا. کئی ایسے ہیں کہ جو بال بکھرے ہیں، ہے نا، ٹوپی الجھی ہوئی، بس لیے مسجد کی چٹائی والی ٹوپی ڈال دیے. اب اس پہ بھی علماء فرماتے ہو پہننا مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ویسی ٹوپی پہن کر بتائیے آپ میں سے کوئی ہے تو کھڑے ہو جائے جو کہے کہ حضرت میں مسجد کی ٹوپی پہن کے فلاں شادی میں گیا تھا. کوئی ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں مسجد کی ٹوپی پہن کے فلائٹ کا سفر کیا تھا؟ نہیں نا. تو وہ ٹوپی جو آپ فلائٹ کا سفر کرنے کے لیے پہننا گوارا نہیں کریں گے، کسی شادی میں جانا ہو تو آپ وہ ٹوپی پہن کر نہیں جائیں گے، اچھے سے اچھی ٹوپی پہنیں گے کہ نہیں؟ برکاتی پہنیں گے، رضوی پہنیں گے، چشتی پہنیں گے، بھاری سے بھاری. کیوں؟ تاکہ میں لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں تو میں اچھی سے اچھی ٹوپی لگاؤں تو بھی اچھی لگاؤں. ارے ایک نہیں 2-3 انچ کی ہائٹ والی لگاؤں، تھوڑا اچھا دکھوں. ارے لیکن مسجد میں آنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اور میں آئے تو ٹوپی سر پر بھی نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کچھ لوگ بنا ٹوپی کے. ابھی حال ہی میں ایک مسجد میں تھا، نام نہیں لوں گا، وہاں ایک بزرگ ہمارے سمجھا رہے تھے ایک نوجوان کو کہ بیٹا ٹوپی رکھ لے، اور میں پیچھے ہی تھا تو میں سوچا پہلے حضرت کہہ رہے اب میں کیوں بیچ میں جاؤں، لیکن انہوں نے بہت پیار سے کہا بیٹا ٹوپی رکھ لو. تو نوجوان رکھنے کو راضی نہیں، کہتا ہے کیا سنت ہے، کہاں ہے. پھر جب وہ کہہ رہے مجھے بھی برداشت نہیں ہوا. پھر میں کھڑا ہوں، میرے بھائی ایسا کیوں کرتے؟ ارے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بس بات ختم. حضور کی سنت ہے نا. اب یہ کہیں گے شرائط میں ہے کیا، فرائض میں ہے کیا، واجبات میں ہے کیا؟ تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے رہے نہیں وہ لکھا نہیں ہے نا. تو پھر ہم نے کہا بھی اچھا فرض کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک فرض ہے. تو ایک کام کرو اتنا پہن کر ہی آ جاؤ. پھر اتنا پورا فل آستین کا کیوں پہنے ہو؟ پھر اتنا کیوں کرتے ہو؟ لیکن میں نے بھی سمجھایا، لیکن کہتے نا کہ پھر ماننے کو راضی نہیں. اس نے لیا ہاتھ میں ٹوپی. اب مجھے بھی جانا تھا جلدی، میں تھوڑی اس کے لیے کھڑا رہوں گا. اب میں بھی کہہ دیا، ٹوپی ہاتھ میں تھما بھی دیا. اب جیسے آگے بڑا نکلنے لگا، دیکھا تو وہ بنا بازو میں ٹوپی رکھ کے اللہ اکبر، یعنی ڈھیٹ کا ڈھیٹ ہے نہیں رکھنے کا. تو ایسے کئی آپ کو ملیں گے کہ جو بالکل ہلکے میں لیتے. اب اس کا حکم بھی آپ کو بتا دوں، ایک کفر کا حکم ہے، ایک مکروہ حکم ہے، اور ایک خلاف سنت ہے. سب کی توجہ ہے یہاں پر؟ اگر ہے تو بولو الحمدللہ، ہے نا. اچھا یہاں کوئی ایسا تو نہیں جو بنا ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے؟ تو اس کو شاید برا لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے نا. نہیں، بلکہ الحمدللہ یہاں جتنے ہیں تو سب ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں. بولو الحمدللہ. اچھا کسی نے یہ کہا بھی تھا، بہت اچھا جملہ تھا، ایک میسج آیا تھا، کبھی کبھی اچھا میسج بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بنا ٹوپی کی نماز ہوتی کہ نہیں. تو پھر کسی نے اس کا جواب دیا کہ کتنوں کے سر پہ ٹوپی پہنا کر خود کی نماز ہوتی کہ نہیں یہ بتائے کہ نہیں. ورنہ کتنوں کو ٹوپی پہنا دیے اور پھر بہرحال یہ موضوع الگ ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوشش کرے کہ جب نماز پڑھنے آئے تو سب سے پہلے اپنا لباس دیکھے. بولو انشاءاللہ. اپنا لباس دیکھے، کرتا پیجامہ ہو، جبہ ہو، ہے نا، یا پھر فول آستین کا کپڑا ہو. ہاں ٹی شرٹ پہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ہو جانا اور ایک ہوتا ہے اچھے سے ہونا. جس طرح کلاس روم ہے نا، بچے بہت سارے 50-30 ہے. ایک بچہ بیٹھا ہے جو بالکل پچھلی بینچ پہ بیٹھا ہے، اور ایک بچہ جو آگے بیٹھا ہے اچھا پڑھ رہا، روزانہ حاضری لگ رہی ہے. تو کیا کہیں گے یہ بچہ روز آتا تو ہے لیکن پڑھتا. تو ایک ہوتا ہے حاضری لگانا، صرف اٹینڈنس لگانا. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں اچھے سے حاضر ہونا ہے. بولیے انشاءاللہ. آج کے بعد جب آپ نماز کے لیے نکلے تو اچھے سے اچھا کپڑا پہنے. ابھی آپ نے نیاز کیا ہوگا نا، جسے لوگ عام طور پہ کنڈے کی نیاز کہتے ہیں، لیکن وہ نیاز کن کی نیاز ہے؟ بولیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو لوگ دیکھ کر رش کرتے تھے. اور پھر یہاں تک کہ کسی نے ایک دفعہ کہا بھی کہ آپ تو آل نبی اولاد علی ہے، آپ تو اتنا مہنگا قیمتی لباس پہنتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے تو ایسا لباس ہو جو بڑا عاجزی والا ہو. تو آپ نے اس سے اپنے سے قریب کیا، اور پھر آپ نے اپنے گریبان کے قریب اس کے کیا اور کہا دیکھ. جب اس نے دیکھا تو اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا کہ آپ نے اوپر تو بڑا قیمتی مہنگا اچھا لباس پہنا ہے لیکن اندر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. آپ نے فرمایا دیکھ جو اوپر ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے میں اس کا اظہار کروں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ورنہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی نماز تو پڑھنا ہے، کیسے بھی پڑھ لو اللہ قبول کرے گا. تو پھر بنا وضو کے پڑھ لو، قبول ہوگی؟ بولیے نہیں نا. اتحیات نہیں پڑھو، قبول ہوگی؟ جو چیزیں فرائض واجبات ہیں آپ کہے وہ نہیں کرو جیسے بس اللہ قبول نہیں. میرے بھائی کوشش کرے کہ سب سے پہلے آج کے بعد یہ عزم کرے کہ نماز کے لیے اچھے سے اچھا لباس ہوگا. بولو انشاءاللہ. اور محبت سے بولیے
اب دیکھیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے مہنگا، تو کوئی بات نہیں، جو ہے اسے دھوئے، ہے نا، پریس کر دے اور پھر خوشبو لگائے، عطر لگائے، ہے نا، عطر کی بوتل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اپنے پاس رکھے بھی، ہاں لیکن جب رکھے نا کسی کو دیں گے تو پھر یہ کوشش کرے کہ ڈھکن اپنے پاس ہی رکھے، ورنہ سامنے والے کو دیں گے تو سامنے والے لے کے لگا کے جیب میں رکھ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تحفہ دو نا، تحفہ دینا سنت ہے، تحفہ دینا مانگنا سنت چھوڑی ہے، تو پھر ہمیں دیتے وقت بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ بھائی اگر پاس کریں گے سامنے والا بہت اچھا حضرت بہت اچھی، اچھا بہت عطر بھی لگاؤ نا تو دونوں ہاتھ دے دیں گے، ایک نہیں دونوں پہ لگاؤ، اچھا پھر ایسے بھی لگاؤ ایسے بھی لگاؤ، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں پورا آپ ہی لگا دو، مطلب مزار شریف ہے پورا ہم پورا لگا دیں گے، ایسا نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ آپ خود ایک چھوٹی سی بوتل پاس میں رکھے، نماز سے پہلے خود بھی لگائے، اپنے دائیں بائیں مسلمان بھائی کو لگائے، کہے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو لباس پہ دھیان دے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، مسجد میں آئے، بلکہ میں نے حدیث شریف بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذیت دینے والی چیز کو نکال دیا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تو یہ نہ سوچئے خادم صاحب کا کام ہے، مؤذن صاحب ہی کریں گے، نہیں، جبھی چٹائی پر آپ کو دھول مٹی دکھے نا، کوئی چیز دکھ جائے، آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، بولو انشاءاللہ، ہے نا، خود اٹھائے باہر ایک طرف رکھ دے، تو اس پر بھی میرا مولا آپ کو انعام عطا فرمائے گا۔ تو لباس پر دھیان دیں گے، محفل میں بھی آئیں گے تو اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں گے، بولو انشاءاللہ، ہے نا، کوشش کرے۔ اسی طرح ٹوپی کے بارے میں آپ نے سنا، تو اس میں 3 باتیں، کتنی بولیے؟ 3 باتیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا کیا ضروری ہے کیا، تو ان سے ہم کہیں گے کہ تم تھوڑا مطالعہ کرو، تھوڑا کتاب پڑھو، علماء کے ساتھ رہو، تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بعض صورتوں میں، یعنی کچھ وجہ ہے کہ جہاں کے علاوہ حضور نے کبھی بنا ٹوپی یا بنا امامہ شریف کے نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ امامہ شریف یا ٹوپی سر پہ سجایا ہے۔ تو اگر کوئی ہمارا بھائی ٹوپی نہیں پہنتا اور نماز پڑھ رہا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، کیا ہے بولیے؟ خلاف سنت ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی سنت تو ہے نا، عمل نہیں کریں گے چلے گا، تو میرے بھائی صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھے کہ صحابہ کرام حضور کی ایک ایک سنت پر کتنی محبت سے عمل کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سمجھا کہ اگر ننگے سر نماز کوئی پڑھے تو یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 2 مکروہ ہے، کیا ہے بولیے؟ مکروہ۔ اب مکروہ کب ہے؟ کہ سستی، کاہلی یا گرمی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے بھائی امامہ شریف جس طرح پہنا ہوں میں نے، تھوڑا سی اس کا وزن، زیادہ وزن نہیں ہے، تھوڑا سی ہے نا، اب کوئی بولے وزن تو ٹوپی پہنوں تو یاد رہے اگر کوئی سستی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، کاہلی، تو ایسا نہ کیا کرے، اپنے اندر چستی پھرتی لائے، بولو انشاءاللہ، ہے نا۔ ہم الحمدللہ صحابہ کرام اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ دیکھیں ان کی زندگی پڑھے، الحمدللہ ہم جن کا نام لیتے، خالد بن ولید، کہے سبحان اللہ، نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ میں نے پڑھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جنگ میں جاتے تھے نا تو ان کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی تھی اس کا وزن 35 کلو ہوتا تھا، اور محبت سے بولو یار، اچھا یہاں جو 5 کلو کی بوری اٹھا 10 کلو تو ہم لوگ تھکتے ہیں نا، جو 35 کلو، اللہ اکبر، یعنی بالکل لائٹلی لے، نماز تو پڑھنا ہے نا، مصلی بچھائے اور بس ٹیڑھا بچھا دے، بھائی نماز تو پڑھنا ہے۔ تو اگر کوئی نماز کو ہلکا جان کر ٹوپی نہ پہنے یا مصلی غلط بچھائے یہاں وہاں ٹیڑھا، یا بس یوں ہی کھڑے ہو جائے اور پوچھا جائے تو کہ نماز تو پڑھنا ہے اللہ قبول کرے، تو اگر کوئی نماز کو ہلکا جانے گا تو یہ کفر ہو جائے گا، اس پہ توبہ لازم ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ نے آج سنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے، بتانے، سمجھانے، آپ کے سننے سمجھنے میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، کہیے آمین۔ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔